خدا کا شکر ہے کہ موجوں سے دو دو ہاتھ کیے ہم نے، کانگریس کی آس پہ رہتے تو ڈوب جاتے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جناب احمد پاشا قادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے حیدرآباد کے تمام ایم ایل ایز، مہاراشٹرا سے نامنتخب ہمارے دو ایم ایل ایز جناب مفتی صاحب، جناب فاروق شاہ صاحب، بہار کے جناب ہدا صاحب، اختر الایمان صاحب، میرا دوست وارث پٹھان، تمام بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، نہ یہ جیت ہوتی نہ ہی جشن مناتے ہم، ذرا بھی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم۔ خدا کا شکر ہے کہ موجوں سے دو دو ہاتھ کیے ہم نے، کانگریس کی آس پہ رہتے تو ڈوب جاتے ہم۔ الحمدللہ 2014 کا وہ منظر یاد آتا ہے، یہی وہ جگہ دارالسلام میں جب میں اور وارث پٹھان پہلی بار چن کر آئے تھے۔ آج دوبارہ یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو یقیناً خوشی اس بات کی ہے کہ مہاراشٹرا کی اسمبلی کے اندر جو 2 سیٹیں ہماری تھی، الحمدللہ وہ 2 سیٹوں کے اوپر ہمارے 2 ایم ایل ایز اب وہیں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ خواہش تو یہ تھی کہ اور بھی زیادہ سیٹیں ہم جیتیں، لیکن آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پوری محنت کی، پوری طاقت لگائی، بہت کوششیں کی، لیکن جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم صرف محنت کر سکتے ہیں، جیت اور ہار کا فیصلہ جو بھی ہے ہم اپنے رب پر چھوڑتے ہیں۔ آج اورنگ آباد شہر سے غفار قادری صاحب 80,000 ووٹ لیتے ہیں، ناصر صدیقی صاحب قریب 70,000 ووٹ لیتے ہیں، ارون بوڈے ہمارا دلت بھائی 40,000 ووٹ لیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہمیں جیت نصیب نہیں ہوتی ہے تو ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ہرانے کے لیے پوری طاقتیں اکٹھا ہو گئی تھی، ساری کی ساری راجنیتک پارٹیاں ایک طرف آ گئی تھی اور ہر ایک کی کوشش یہی تھی کہ مجلس کو کیسے ہرایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ 2 سیٹیں ہم جیت کر آئے ہیں۔ 2 سے 3 ہو جاتے تو خوشی ہوتی، لیکن 2 آئے ہیں تو امید کچھ زیادہ جگی ہے، کیونکہ 20 سال پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھی 2 ہی آئے تھے۔ تو ہو سکتا ہے یہ 2 کا آنکڑا 10 سال ہمارے ہو گئے ہیں، 10 بچے ہیں۔ کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھلے ہی آپ کے حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اسد صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد سے زیادہ آپ کے چاہنے والے آپ کو مہاراشٹرا کے اندر نظر آتے ہیں، اور اب تو بہار والے بھی لڑنا شروع کر دیے ہیں کہ نہیں تلنگانہ اور اورنگ آباد یا مہاراشٹرا نہیں، بہار میں بھی اتنے ہی چاہنے والے ہیں۔ اور جس طرح کسی نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے چاہے وہ جھارکھنڈ ہو، اتر پردیش ہو، پشچم بنگال ہو، جہاں جہاں پر بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہمیں حکم دیں گے، ایک سپاہی کی طرح ہم لوگ جائیں گے، وہاں پر محنت کریں گے انشاءاللہ۔ 2024 میں جیسے کہ فاروق شابدی ایک نوجوان لڑکا شولاپور میں جس طاقت کے ساتھ اس نے لڑا ہے، بڑی امیدیں تھی کہ شولاپور کی سیٹ بھی ہم نکالیں گے، لیکن فاروق شابدی نے آپ کو زبان دیا ہے کہ 24 میں جب یہاں پر دوبارہ یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا تو انشاءاللہ فاروق شابدی بھی یہاں پر آئے گا، غفار قادری صاحب بھی آئیں گے، ناصر صدیقی صاحب بھی آئیں گے، اور نہ جانے ایسے کتنے لوگ
جو چند ووٹوں سے پیچھے رہ گئے۔ دوستوں، ابھی بہت سارے کینڈیڈیٹس نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ وہ کانگریس پارٹی سے کبھی تعلق رکھتے تھے، کبھی راشٹروادی کانگریس سے تعلق رکھتے تھے، کوئی الگ الگ پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جتنی عزت اور جتنی محبت انہیں مجلس میں آ کر ملی ہے وہ کسی اور پارٹی کے اندر نہیں ملی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، میں خود یہ ہر روز محسوس کرتا ہوں، ہر روز مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے تو یہ محبت، یہ عزت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی جتنے اپنے لوگوں کے بیچ میں ملتی ہے۔ اور جو الگ الگ پارٹیوں کے اندر جو ہمارے لیڈرز، چاہے وہ کانگریس میں رہتے تھے یا راشٹروادی کانگریس کے اندر رہتے تھے، جب ہم انہیں دیکھتے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ اجالے پھوٹ کر روتے ہیں اپنی بدنصیبی پر، دیا ہمارا جب غیر کی چوکھٹ پہ جلتا تھا۔ آج یہ ہمارے ساتھ جب آئے ہیں تو انہیں یہ ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اور ہر روز نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جو آج مجلس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، مجلس کے قریب آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ اگر کوئی ہے تو صرف ایک ہی وجہ ہے، چاہے وہ کشمیر سے کنیا کماری تک دیکھ لو، اگر مجلس کی طرف لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں انہیں یہ یقین ہو رہا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب ہی ایک ایسے ہیں جو آج مسلمانوں کے، دلتوں کی آواز پارلیمنٹ کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ آج منوج سنسارے صاحب جو مہاراشٹر کے اندر ایک بہت بڑا دلت لیڈر ہے، جس کا اپنی ایک الگ پہچان ہے، اپنی ایک الگ طاقت ہے، اگر وہ آج اسد صاحب کے ساتھ جڑا ہے تو صرف اس لیے جڑا ہے کہ سنویدھان کے لیے لڑنے والا اگر پورے پارلیمنٹ کے اندر کوئی ہے تو وہ میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ دوستوں، یہ تو میری خوش نصیبی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 23 تاریخ کا وہ دن مجھے معلوم ہے کہ جب لوک سبھا کے نتیجے آ رہے تھے، پورے ملک کے اندر ہر کوئی اس فکر میں تھا کہ کس کو کتنی سیٹیں آ رہی ہے۔ حیدرآباد کے ہر گھر میں یہی پوچھا جا رہا تھا۔ اسد صاحب کا نتیجہ تو 3 گھنٹے کے اندر آ گیا تھا اور اسد صاحب جیت چکے تھے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ حیدرآباد کے ہر گھر میں سوال ایک ہی پوچھا جا رہا تھا کہ امتیاز جلیل کا کیا ہوا ہے، اورنگ آباد کا کیا چل رہا ہے۔ اور آپ لوگوں نے جو دعائیں ہماری جیت کے لیے کی تھی، اسی کا نتیجہ ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، ووٹ تو مجھے ملے تھے لیکن جیت میری نصیب ہوئی تو ہزاروں لاکھوں میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ جیت نصیب ہوئی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے۔ میں 5 سال جب مہاراشٹر کی اسمبلی میں MLA کی حیثیت سے بیٹھتا تھا تو میرے بازو ایک شیر بیٹھتا تھا جس کا نام وارث پٹھان تھا۔ یہ جب بھی بولنے کے لیے کھڑے رہتا تھا تو میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا، مجھے یہ خوف ستاتا تھا کہ اب یہ کیا بول دیتا ہے اور کس کو بول دیتا ہے۔ اور یہ جب کھڑے رہتا تھا تو میں دھیرے سے بولتا تھا، وارث وارث کنٹرول 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 کنٹرول۔ اور وارث ٹھہرا پٹھان، اس کو کنٹرول نام کا کوئی مطلب سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار چالو ہو جاتا تھا تو بس چالو ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ میری خوش نصیبی دیکھیے، مجھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ میں 5 سال ایک شیر کے بازو بیٹھا ہوا ہوں، تو آنے والے 5 سال میں شیر ببر کے بازو جا کر بیٹھنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا کہ جہاں پر جس شخص کو آج دنیا نہارتی ہے، جس شخص کو دیکھنے کے لیے آج پورا ملک ترستا ہے ایک جھلک دیکھنے کے لیے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت مجھے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بازو بیٹھنے کا، ان سے سیکھنے کا موقع مجھے ملا ہے، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے وارث پٹھان کو
الگ الگ روپ کے اندر دیکھا ہے، لیکن اسد صاحب کا بھی روپ میں نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہے۔ سامنے مودی جی بیٹھے ہیں، امت شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بھاجپ کے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ اسد صاحب جب بھی کھڑے رہتے ہیں کچھ بولنے کے لیے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بحث کے دوران اسد صاحب نے کچھ کہا تو امت شاہ صاحب کھڑے رہے اور انہوں نے اس اشارے کے اندر کہا کہ، اور جب انہوں نے انگلی اسد صاحب کی طرف دکھائی تو میں نے ببر شیر کو دیکھا، وہ کھڑے رہے اور چیخ کر کہا، انگلی نیچے کرو، انگلی نیچے۔ پورا صدن خاموش، سناٹا، خاموش، امت شاہ صاحب بھی خاموش۔ اور وہ منظر دیکھ کر میرا پھر بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ میں نے دھیرے سے اسد صاحب کی شیروانی پکڑ لیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا یہ صرف ابھی اتنا جوش دکھائے، انگلی نیچے کرو۔ میں نے کہا اگر یہ ذرا سی شیروانی اوپر کر کے باہر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا، مجھے عادت تھی وارث بولنے کی، تو میں اسد صاحب کی شیروانی پکڑ کر، اسد بھائی، اسد بھائی، اسد بھائی، اسد بھائی۔ لیکن اسد بھائی بھی کہاں ماننے والے تھے۔ آخر امت شاہ کو نیچے بٹھائے، اس کو انگلی واپس لینا پڑا اپنی۔ تو مجھے ایک بات کا احساس ہوا، گنگے مکے بہرے 50 بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، شیر کے بچوں کو بھیجو اندر، چاہے وہ 2 ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج الحمدللہ مہاراشٹر کی ودھان سبھا کے اندر ہمارے مفتی صاحب فاروق شاہ صاحب بھی جانے والے ہیں۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا 2 ہی تو ہے، کہنا جنگلوں میں کس کی گنتی ہوتی ہے، شیر کتنے ہیں اس کے حساب لگائے جاتے ہیں، جانوروں کی، باقی جانوروں کی گنتی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں صرف مہاراشٹر کے صدر کی حیثیت سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا اتحاد چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس وقت بھی اگر متحد نہیں ہوگے تو پھر کب ہوگے؟ ہم نے مہاراشٹر کے اندر، میں نے خود نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر ہماری قیادت نہیں کھڑی ہو پا رہی ہے تو کوئی غیر اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ کہیں ایسے ہمارے ہی اندر ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری قیادت کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج یہ وقت کی ضرورت ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی سیاسی طاقت بنانا ہی پڑے گا، کیونکہ ملک جس راہ پہ جا رہا ہے، جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، اگر وہ دیکھ کر، وہ سمجھ کر، وہ محسوس کر کے بھی اگر ہم اپنی سیاسی طاقت نہیں کھڑے کر پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ، میں جب لوک سبھا کے اندر کھڑا تھا 28 دن پہلے اسد صاحب نے حکم دیا کہ اورنگ آباد سے ہم لڑیں گے الیکشن، اور مجھے یہ موقع دیا گیا کہ اورنگ آباد سے میں لڑوں گا، تو بہت سارے لوگ الزام لگانا شروع کر دیے۔ جو عادت ہے، جو فطرت ہے، یہ جو کھڑا ہے نا، یہ ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑا ہے، یہ جیتنے کے لیے تھوڑی کھڑا ہے۔ دیکھیے اب یہ مجلس کھڑی ہو گئی، اب یہ ووٹ کاٹیں گے اور شیو سینا جیت کر آئے گی۔ 20 سالوں سے شیو سینا جیت کر آ رہی تھی، 20 سالوں سے الگ الگ لوگ حساب بتاتے تھے کہ سیٹ آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ تو مراٹھا اتنے ہیں، دلت اتنے ہیں، براہمن اتنے ہیں،
مسلمان اتنے ہیں، سیٹ آ سکتی ہے کیا نہیں آ سکتی ہے؟ یہی ذہنوں کے اندر بات ڈال دی گئی تھی کہ نہیں آ سکتی ہے۔ میں اپنے لوگوں سے یہی کہتا تھا کہ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ووٹنگ کے دن جواب دیں گے، اور جب نتیجے آئے 20 سالوں سے شیو سینا کا خاصدار میرے شہر سے چن کر آتا تھا، جب نتیجے آئے تو ہم نے ان لوگوں کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا کوئی سادہ سا تھپڑ نہیں بلکہ زوردار ایک تماچا رسید کر کے انہیں جواب دیا۔ ایسا تماچا رسید کر کے جواب دیا کہ ڈاکٹر ڈینگ کے تھپڑ کی گونج کئی سالوں تک سنائی دے گی، انشاءاللہ انہیں کئی سالوں تک سنائی دے گی۔ جیت اس لیے ممکن ہوئی کہ ہر ایک نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہر وقت اہل غیرے کو ووٹ دیتا تھا، لیکن اس وقت میرا بھائی کھڑا ہے، میرا ووٹ اسی کو جائے گا۔ اسی کی وجہ سے یہ جیت ہماری نصیب ہوئی۔ لیکن اب جب ہم کھڑے دوبارہ وہی ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں۔ 288 سیٹیں ہیں، 44 سیٹوں کے اوپر ہم نے الیکشن لڑا۔ کئی ایسی سیٹیں تھی جہاں پر ہم نے بہت اچھے ووٹ حاصل کیے، جس کی وجہ سے ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ آنے والا وقت، مودی جی تم تو نعرہ دیتے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں، ارے اچھے دن تو ہمارے آنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم بہار کے اندر اپنے قدم جما چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ 2024 کے اندر جب دوبارہ یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ اختر الایمان صاحب بھی یہاں پر ہمارے ویدھان سبھا کے سدسیہ کے طور کے اوپر آئیں گے۔ لوک سبھا میں انشاءاللہ لوک سبھا میں آئیں گے۔ بس میرے بھائیوں، میں صرف آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو آج متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے، میں یہاں پر آپ سب کی طرف سے مہاراشٹر، بہار، تلنگانہ، آندھرا جتنے بھی ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ اس دارالسلام کے اندر ابھی اسد صاحب کو جہاں جہاں پر بھی مہاراشٹر کے اندر جلسے کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، ہم نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا تھا۔ ہمارے بھیونڈی کے بھائی نے التجا کیے کہ ایک سبھا، گڈو بھائی مجھے معلوم ہے آپ کتنی مرتبہ فون کرتے تھے کہ ایک سبھا اور دے دیجئے گا، لیکن ہم نہیں دے پائے کیونکہ وقت نہیں تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کے پاس بھی پہنچے، اسی لیے یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دارالسلام کے اندر انشاءاللہ اسد الدین اویسی صاحب کا خود کا اپنا ہیلی کاپٹر یہاں پر کھڑے رہنا چاہیے تاکہ ہم ہر جگہ پہنچ سکے۔ اور یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے کئی جگہ کے اوپر یہ کہا تھا کہ ہمیں صرف ووٹ نہیں، اب نوٹ کی بھی ضرورت ہے۔ کئی ہمارے دلت کینڈیڈیٹس تھے جو جیتے نہیں، صرف پیسوں کی وجہ سے۔ ہم خود گئے تھے وہاں پر اور لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کے ساتھ تمہیں نوٹ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ آج اگر ہمیں اپنی قیادت کھڑی کرنی ہے، آج ہمیں جھارکھنڈ میں، پشچم بنگال میں، بہار کے اندر اگر جانا ہے، ہم چاہیں گے اختر بھائی یہ ذمہ داری آپ سنبھالیے، ہم پورے مہاراشٹر سے جمع کریں گے اور انشاءاللہ وہ دن لے کر آئیں گے کہ یہاں پر اس دارالسلام کے اندر ہمارا خود کا اپنا ہیلی کاپٹر ہوگا تاکہ ہم پورے ہندوستان میں اسد صاحب کو دوڑا سکے ہیں۔ دوستوں، میں نے دیکھا ہے مہاراشٹر کے الیکشن کے دوران
400 किलोमीटर का हर रोज 500 किलोमीटर का हर रोज सफर असद साहब गाड़ी से करते, इतनी खराब सड़कें, लेकिन क्यों करते? वो इसलिए कि हमारी क़यादत वहां पर खड़ी हो सके। हमें जितने चाहिए था उतने नहीं है, नतीजे जैसे चाहिए था हमें नहीं मिले हैं, लेकिन असद साहब हम आपको वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम पूरी मेहनत करेंगे और लोगों को भी एहसास होगा। आज गफ्फार कादरी साहब हारने के बाद भी जब लोगों के बीच जाते हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, ये नासिर सिद्दीकी जब जाता है लोग गले मिलकर रोते हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी ये एहसास करते हैं और बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने देना चाहिए था। लोग जीत कर नहीं आते हैं, तुम तो हार कर भी हमारे बीच में आए हैं, इसीलिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज उन्हें एहसास होता है, इंशाअल्लाह ये एहसास पूरे मुल्क में होगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब लोकसभा के अंदर भी हमारे एमपीज इंशाअल्लाह ज्यादा तादाद में बैठेंगे और विधानसभाओं के अंदर भी हर जगह पर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे वहां पर भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।